فنا فی الشیخ کی منزل پہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا ایک والہانہ آپ کی محبت تھی. اچھا آپ چونکہ تذکار پاک اپنے نانا سے اپنے والد سے سنا کرتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آپ کی ایک قلبی انسیت تو تھی، لیکن وہی بات ہے کہ اس حد تک آپ جو اپنے شیخ کے ذات میں ان کے پیار میں فنا ہو جائیں گے، یہ بھی ظاہر ایک بڑی خوبصورت بات ہے. ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور علمی مقام میں چاہتا ہوں اس پہ خاص طور پہ آپ کلام کیجیے گا تصانیف کے ساتھ. جنید بھائی، میں سب سے پہلی بات تو ناظرین کی توجہ ایک جملے میں یہ بتاؤں گا کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے کیسے ملایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا مدینہ منورہ. پہلی صدی کے اندر جب اسلام پھیلا عرب کے خطے سے، تو ایک طرف تو غرب میں 711 عیسوی میں پہنچا، اندلس، سسلی، اور ایک طرف ہندوستان میں پہنچا 711 میں. اور پھر وہ سلسلہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سسٹمیٹائز کیا، منظم کیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے مزید آگے بڑھایا، تو اس سلسلے کی کڑی کو مزید آگے بڑھانا اور مزید اس میں استحکام اور اس کے اندر ایک علمی رنگ بھرنا اور لوگوں کی خدمت کے سلسلے کو اور دعوت اسلام کو آگے بڑھانا، اس میں حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کا اہم اور اہم کردار ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہو گیا، ہم نے بتایا کہ حضور کے ساتھ اس کو کیسے جوڑا گیا. اب ہم آتے ہیں ایک اس تاثر کے اوپر کہ آپ کو بندہ نواز کیوں کہا جاتا ہے. بندہ نواز، آپ دیکھیے کہ ہمارے تمام اولیاء میں ایک صفت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت اور انہیں عطا کرنے کا جذبہ ہمیشہ رہا. آپ کو یہ لقب دیکھیں، ایک طرف تو خواجہ غریب نواز ہیں، یعنی آپ غریب پرور تھے، آپ کے دسترخوان ہر ایک کے لیے کھلے تھے. اب آپ یہاں پر آئیے تو بندہ نواز، یعنی تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جو کچھ آپ پر اس یعنی میت کے اندر بزرگوں کے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی میت میں جو لوگ جو بھی نذرانے اور فتوحات دیا کرتے تھے، وہ آپ اپنے اوپر اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، جمع بھی نہیں کرتے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا صفت ہے؟ دے دینا، فقر اختیاری. اسی سنت کو آپ ریوائیو کرتے ہیں حضرت شیخ کی معیت میں اور آپ کی زیر نگرانی. آپ یا تو وہاں پر موجود معلمین اور متعلمین کو دے دیا کرتے، یا مسجد اور خانقاہ سے باہر آتے اور جتنے مانگنے والے تھے فقراء تھے سب میں تقسیم کرتے. سبحان اللہ. تو زبان زد عام ہو گیا کہ آپ بندہ نواز ہیں. اچھا، ایک اور تاثر ہمارے ہاں کیا ہے کہ صوفیاء اور بزرگ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ اگنورنٹ ہوتے ہیں، الٹریٹ ہوتے ہیں، ان کو کیا پڑھنے لکھنے کا. حضرت کی 105 تصانیف ہے، اختلاف روایات، کثیر التناسب. اور آپ نے ابتدا میں بڑا خوبصورت ایک ٹائٹل ذکر کیا نا، سلطان القلم، یعنی سلسلہ چشتیہ کے اندر سلطان القلم کا اگر کسی کو ٹائٹل ملا ہے تو حضرت کو ملا، حضرت بندہ نواز کو ملا. اچھا، اب ہم آتے ہیں، ان کی تصانیف بھی ایسی نہیں ہیں جیسے کہ عام لوگوں کی تصانیف ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی تمام تصانیف کو املا کروایا، اور املا جنید بھائی اس انداز میں کرواتے تھے کہ آپ کی ایک القائی کیفیت ہوتی تھی، ایک جذب کی کیفیت ہوتی تھی. تو جب آپ گفتگو کرتے چلے جاتے تو جو املا لکھنے والا شخص تھا وہ لکھتا، اور اس کی سپیڈ تیز ہونے کے باوجود بھی اس کو کیچ نہ کر پاتی، آپ کو دہرانا پڑتا. اور یہ اتنے تکلیف اور اذیت کی بات ہوتی ہے کہ جو القائی کیفیت میں آپ موجود ہیں اور جو نورانی معاملات آپ کے اوپر ریویل ہو رہے ہیں، اسے اگر آپ ضبط تحریر میں لے کر آئیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اور دوسری خاص بات سنیے، اگر آپ نے ان کی صحیح معنوں میں آپ نے ان جذب کو محسوس کرنا ہے، اس کی انٹینسٹی اور اس کی رچنس کو محسوس کرنا ہے، آپ ان کی تحریروں کو ضرور ملاحظہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان ایڈیٹڈ ہے. نارملی مصنفین کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو بھی نوک پلک ہوتی ہے اس کو درست کرتے ہیں. نظر ثانی ایڈیشن ہوتا ہے، ان کے جتنے بھی کتب تھی وہ نظر ثانی نہیں تھی، لہٰذا فل رچنس، ہولسٹک ایکسپیرینس اگر آپ نے ریلیجیس ایکسپیرینس کا کرنا ہے، مسٹسزم کا کرنا ہے، وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا.